ڈیئر ویورس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے قرآن اور سائنس کے بارے میں، اور قرآن سے جو حقائق نکلتے ہیں اس کے بارے میں، اور قرآن سے جو الگ الگ سائنسی علوم نکلتے ہیں اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہے کہ سائنس کیا ہے۔ جو بھی زمین اور آسمان میں جو بھی لاز ہیں، یعنی کہ جس پر یہ زمین اور آسمان مبنی ہے، جس پر چل رہے ہیں، جو قوانین ہیں قدرت کے، انہی کا علم حاصل کرنا، انہی کو سمجھنا، یہ سائنس کے اندر آتے ہیں۔ یہ ٹرم سائنس کے اندر آتے ہیں، یہ سارے جو قوانین ہیں۔ اسی طرح سے مادے کے اوپر ایکسپیریمنٹ کر کے کسی نتیجے تک پہنچنا، یا کسی بھی انسان کی خود کی جان کے اندر کسی چیز ایکسپیریمنٹ کر کے کسی ایک نتیجے تک پہنچنا، یہ سائنس ہے۔ مطلب آپ کسی چیز کو ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اور اس کے ذریعے ایک نتیجے تک پہنچتے ہیں، تو یہ سائنس ہے۔ لیکن قرآن جو ہے، یہ قرآن خالی سائنس کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن جو ہے آیات کی کتاب ہے۔ سائنس SIGNS، یہ نشانیوں کی کتاب ہے، آیات کی کتاب ہے، نہ کہ سائنس SCIENCE جس کو وگیان بولا جاتا ہے، نہ کہ اس کی کتاب ہے۔ لیکن بہت ساری قرآن کی جو آیات ہیں وہ سائنس کے بارے میں بتاتی ہیں، اور سائنس کے بہت سارے علوم کی بنیاد ان قرآن کی آیتوں کے ذریعے رکھی گئی ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ زاریات میں، سورت نمبر 51 آیت نمبر 21 اللہ فرماتا ہے کہ وفی انفسکم افلا تبصرون، اور تمہاری خود کی ذات کے اندر، تمہاری خود کی جان کے اندر، افلا تبصرون، کیا تم نہیں دیکھتے۔ خالی یہ ایک آیت جو ہے وفی انفسکم، تمہاری خود کی ذات کے اندر، اینڈ انٹو یور اون سیلفز، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہاری خود کی ذات کے اندر کیا تم نہیں دیکھتے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ کس طرح سے یہ تمہارا جسم کام کر رہا ہے۔ یہ ایک آیت جو ہے قرآن کی، یہ بیس ہے، یہ بنیاد ہے ساری میڈیسن کی۔ ساری جو کچھ بھی انسان سے ریلیٹڈ جو بھی سبجیکٹس ہیں سائنس کے، ہیومن باڈی سے ریلیٹڈ، انسان کی جان سے ریلیٹڈ، یہ سب اس آیت کے اندر آ گئے، سارے کے سارے۔ جیسے کہ اناٹمی جو ہے وہ انسان کے سٹرکچر سے ڈیل کرتا ہے، کیسے انسان کا سٹرکچر ہے، اس کی بونز، اس کے گوشت، اس کے مسلز، یہ ساری چیزیں جو ہیں اناٹمی کے اندر آتی ہیں۔ تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کا جسم بنایا ہوا ہے، فزیولوجی، کیا ڈائنامکس ہیں باڈی کے اندر، کس طرح سے سرکولیٹری سسٹم کام کر رہا ہے، کس طرح سے ریسپیریٹری سسٹم کام کر رہا ہے، کیسے پھیپھڑے کام کر رہے ہیں، کیسے دل کام کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے، اس کا ورکنگ، اس کے میکینزمز جو ہے، ساری کی ساری اس ایک آیت اس کی بنیاد رکھ دیتی ہے کہ وفی انفسکم، اور خود کی تمہاری ذات کے اندر، افلا تبصرون، کیا تم نہیں دیکھتے۔ تو یہ آیت یعنی کہ قرآن جو ہے پروموٹ کرتا ہے، انکریج کرتا ہے سائنٹیفک ریسرچ اور ایکسپیریمنٹ کے لیے، کہ آپ جو ہے دیکھیں، پڑھیں، جانچیں، اپنے جسم کو دیکھیں، کس طرح سے اللہ نے بنایا ہے اس کو۔ دل کس طرح سے، دل ہر وقت جو ہے اس کا کام ہے خون پھینکنا، خون ساری باڈی میں سرکولیٹ کرنا دل کا کام ہے، اٹس اے پمپنگ آرگن۔ تو خالی اس دل کو سمجھنے کے لیے انسان کو ایک کارڈیولوجسٹ بننے کے لیے اس کو تقریباً 15 سال اسٹڈی کرنا پڑتی ہے، MS کرنا پڑتا ہے، MD اور پھر DM، یہ ساری پڑھائیاں اس کو کرنی پڑتی ہیں تب، اور اس کے بعد کئی سال کے ایکسپیرینس کے بعد جو ہے وہ بندہ کارڈیولوجسٹ بن پاتا ہے۔ تو پھر وہ کچھ علاج کرے گا دل کی بیماریوں کا، لیکن وہ کبھی بھی یہ کلیم نہیں کر سکتا، یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں سب کچھ جان گیا ہوں اس دل کے بارے میں، کبھی یہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہ علم جو ہے اللہ نے جو بھی مطلب جو انجینئرنگ کری ہے، جو ڈیزائن ہے انسان کی باڈی کا، ایک باڈی کے سٹرکچر کو سمجھنے کے لیے ایک انسان کی ساری زندگی نکل جاتی ہے، لیکن وہ خالی ایک آرگن کی بات ہو رہی ہے، جیسے دل ہے، جیسے آنکھ ہے، جیسے لنگس ہیں، تو ساری زندگی نکال دیتا ہے اس کے اوپر، تب بھی پوری طرح سے اس کا فہم، اس کی سمجھ نہیں حاصل کر سکتا، کہ مطلب ہر چیز وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں سب کچھ جان گیا ہوں اس پرٹیکولر آرگن کے بارے میں یا اس پرٹیکولر چیز کے بارے میں، نہیں۔ اسی لیے العلیم جو ہے، آل نوئنگ جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے، از گاڈ آلمائٹی۔ تو یہ جو بھی سائنس ہے، ہمیں مطلب اس کو جب ہم صحیح ایک نظریے کے ذریعے
ریشنیلٹی کے ساتھ، لاجک کے ساتھ ہم جب بات کو سمجھیں گے تو وہ ہمیں ایک خدا کی طرف لے کے جائے گی، وہ سائنس۔ اگر ہم سوچیں گے کہ نہیں بس سائنس ہے سائنس، تو پھر انسان جو ہے ایتھیزم کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ ایتھیزم میں، ایتھیسٹ کہتا ہے جو ہے، جس کو ناستک بولتے ہیں، ملحد، کہ وہ اللہ پر یقین نہیں رکھتا، وہ کہتا ہے سائنس ہی خدا ہے، سائنس سب سے بڑی چیز ہے۔ حالانکہ ایون جو سائنس کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ سائنس تو کچھ نہیں، اللہ کے جو قوانین ہیں، جو انسان کے جسم میں کام کر رہے ہیں، جو دنیا کے اندر کام کر رہے ہیں، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں، یہ اللہ کے لاز ہیں، جن کے اوپر ساری چیزیں کام کر رہی ہیں، جو جس کو کہیں گے الٹیمیٹ ڈیزائن جو ہے، اس کے اوپر، اس کی طرح مطلب اسی کے اوپر ساری چیزیں کام کر رہی ہیں۔ تو یہ سائنس ہے، تو یہ اللہ نے یہ لاز سیٹ کرے ہیں، یہ الٹیمیٹ ڈیزائن اللہ تعالیٰ نے دیا ہے انسان کے اندر، آسمان اور زمین کے اندر۔ تو سائنس اوپر نہیں ہے، یہ سائنس اللہ تعالیٰ کی جو ڈیزائن ہے، اللہ تعالیٰ کی جو خلقت ہے، اللہ کی جو تخلیق ہے، تو یہ اسی کا ایک حصہ ہے، اللہ کی قدرت کا۔ تو اس طرح سے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ سائنس کیا ہے، کیونکہ ہم کبھی بھی انتہا کے علم کو نہیں پہنچ سکتے ایون آفٹر ایکسپیریمنٹنگ، اور ہم کہہ دیں گے ہم ساری چیزیں جان گئے، نہیں، وہ بدلتی رہتی ہے، ڈیولپ ہوتی رہتی ہے۔ سائنس بھی اوور دا ایئرس جو ہے ڈیولپ ہوئی ہے دھیرے دھیرے، ایک جو پہلے ایک چیز مانی جاتی تھی اس کو پھر چینج کر کے کوئی نئی تھیوری آ جاتی ہے، پھر اس کو اسی بات کو پھر سمجھنے میں اور بہتری ہوتی ہے اس کے اندر، کہ نہیں یہ چیز ایسے نہیں، یہ چیز اس طرح سے۔ تو جس طرح سے آگے ایکسپیریمنٹس بڑھتے جاتے ہیں تو ہماری سمجھ جو ہے بہتر ہوتی جاتی ہے، بہتر ہوتی جاتی ہے کسی بھی ایک چیز کو لے کر۔ تو اس طرح کے کئی سارے ایگزامپلس ہیں۔ تو اسی طرح سے اللہ نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا تم نہیں دیکھتے تمہاری خود کی ذات کے اندر کس طرح سے اللہ نے تمہارے جسم کو بنایا ہے، کس طرح سے تمہاری باڈی کام کر رہی ہے، مالیکولر لیول پہ جو سائیکلز ہیں باڈی کے اندر چل رہی ہیں، مالیکولر لیول پہ کس طرح سے جو ہے کاربوہائیڈریٹ میٹابولائز ہو رہا ہے، کس طرح سے جو ہے انرجی پروڈیوس ہو رہی ہے، یہ سارے مطلب جب ہم پڑھتے ہیں، اس کو پڑھنے کے لیے ہمیں گھنٹوں چاہیے سمجھنے کے لیے، جو باڈی کے اندر جو میکینزم سیکنڈز بھر میں کئی بار ہو رہے ہیں، لیکن ہمیں اس کو سمجھنے کے لیے ان میکینزمز کو جو ہے گھنٹوں چاہیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے یہ الٹیمیٹ ڈیزائن ہے، ہماری باڈی اور آسمان اور زمین۔ فردر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ذاریات میں، سورت نمبر 51 آیت نمبر 20، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، اینڈ ان دا ارتھ آر سائنس فار دوز ہو کمپریہینڈ، اور اس زمین کے اندر نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، یقین رکھنے والوں کے لیے۔ تو زمین کے اندر بھی نشانیاں ہیں، یعنی کہ جو بھی ارتھ سے ریلیٹڈ سائنسز ہیں اس کا بیس اس آیت کے اندر ہے۔ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، ان دا ارتھ آر سائنس فار دوز ہو کمپریہینڈ۔ تو اس زمین کے اندر ہی نشانیاں ہیں، یعنی کہ یہ آیت جو ہے یہ بیس رکھ دیتی ہے، یہ بنیاد رکھ دیتی ہے ساری ارتھ سے ریلیٹڈ سائنسز کی، جیسے کہ جیولوجی ہے، جیسے کہ آپ کا منرولوجی ہے۔ تو اس طرح سے آپ جب دیکھیں گے، آپ جو منرل ریسورسز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر رکھی ہیں، تو آپ دیکھیے اسی کو ہم استعمال کر کے، اسی کو یوز کر کے ہم سائنٹیفک ریسرچ اور ڈیولپمنٹ میں اس کا یوز کر رہے ہیں۔ جیسے کہ ایک میٹل، یہ ایلومینیم ایک ایلیمنٹ ہے میٹل، جس کا یوز اتنا ہوتا ہے، جس کے اورس زمین میں پائے جاتے ہیں، پھر ہم اس کو پیوریفائی کر کے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں ایلومینیم، اور اس کو یوز کرتے ہیں، جگہ جگہ پر ایلومینیم یوز ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے ایلیمنٹس ہیں جن کا یوز ہوتا ہے، جیسے کہ نیوکلیئر انرجی پروڈیوس کرنے کے لیے یورینیم کا یوز ہوتا ہے، پلوٹونیم کا یوز ہوتا ہے۔ یہ ساری جو ریسورسز ہیں یہ ساری زمین کے اندر ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر موجود، مطلب اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں زمین کے اندر یہ ساری چیزیں، اور انہی کا یوز کر کے ہم نیوکلیئر انرجی پروڈیوس کرتے ہیں، اور ہم کیا کیا نہیں کر رہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر رکھی۔ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، اور زمین کے اندر نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، یقین رکھنے والوں کے لیے، فار دوز ہو کمپریہینڈ۔ تو جو اس آیت کے اندر بنیاد ہیں ان سارے علوم کے بارے میں جو ارتھ سے ریلیٹڈ ہیں، زمین سے ریلیٹڈ ہیں۔ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، اور زمین کے اندر نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، یقین رکھنے والوں کے لیے۔ فردر قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران میں، سورت نمبر 3 آیت نمبر 191، إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ،
کہ اللہ فرماتا ہے بے شک آسمان اور زمین کی خلقت میں اور مطلب رات اور دن کے اختلاف میں نشانیاں ہیں سمجھنے والوں کے لیے، لآیات لأولی الالباب فار مین آف انڈرسٹینڈنگ. جو سمجھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں. یہ آیت جو ہے بیس رکھتی ہے آپ کا جو ہے ایسٹرونومی کے لیے، کاسمولوجی کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کی خلقت کے اندر. تو کاسمولوجی کیا ہے کہ کس طرح سے آسمان اور زمین جو ہے کس طرح سے ان کی پیدائش اور کس طرح سے ان کی خلقت ہوئی، اس کے بارے میں جو ہے کاسمولوجی ڈیل کرتی ہے. اسی طرح سے واختلاف اللیل والنہار، کس طرح سے رات اور دن بدلتا ہے، یعنی کہ ارتھ اور آسمان مطلب سورج اور زمین کے گھومنے سے اس کا ریلیشن ہے، یعنی کہ سیلیسٹیل آبجیکٹ سے ریلیٹڈ. تو یہ ایسٹرونومی جو ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں ڈیل ہوتی ہیں. سیلیسٹیل آبجیکٹ جو بھی ہیں آپ کے ستارے، گیلیکسیز، سورج، سولر سسٹم، یہ ساری چیزیں ایسٹرونومی کے اندر آتی ہیں. یہ قرآن کے اندر بنیاد ہے سارے علوم کی. فردر جو کاسمولوجی کے اندر جو آپ کا یہ جو کس طرح سے آسمان اور زمین کی پیدائش ہوئی، جس کے بارے میں ہے بگ بینگ تھیوری، یہ قرآن کے اندر ایک آیت کے اندر ڈسکرائبڈ ہے. 1400 سال پہلے بگ بینگ تھیوری تو اب آئی ہے، لیکن قرآن میں اس کے بارے میں 1400 سال پہلے بتا دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انبیاء میں سورۃ نمبر 21 آیت نمبر 30، اللہ فرماتا ہے اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ اللہ فرماتا ہے ڈو ناٹ دا unbelievers see that the heavens and the earth were joined together and we clove them asunder. that کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے، کیا کفر کرنے والے لوگ نہیں دیکھتے جو خدا پر یقین نہیں رکھتے، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض، کہ آسمان اور زمین کانتا رتقا ففتقناہما، یہ جڑے ہوئے تھے، یعنی کہ they were one entity، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو علیحدہ کر دیا. ففتقناہما، تو یہاں سے پتہ چلا اس کی ایک نٹ شیل میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ڈسکرائب کر دی بگ بینگ تھیوری، جو کہ جس کے بارے میں ہمیں ابھی پتہ چلا. بگ بینگ تھیوری تو اب آئی ہے، جس کے بارے میں قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ جو اوریجنلی جو ہے یونیورس جو ہے ایک پرائمورڈیل ایک میٹر تھا، کہ جس کو جو ہیونس جو ہے الگ الگ جو گیلیکسیز بنی ہیں وہ ایک بگ بینگ کے ذریعے جو ہے بنی ہیں، یعنی کہ سیپریٹ ہوتی چلی گئیں ساری گیلیکسی، بٹ انیشلی دے ور ون میٹر. تو وہ ایک پرائمورڈیل میٹر تھا کہ جس سے جو ہے ساری کائنات وجود کے اندر آئی ہے، وجود میں آئی ہے. تو بیسیکلی شروع میں ایک سنگل انٹیٹی تھا یہ سارا میٹر جو ہے. تو جو اللہ تعالیٰ نے کہا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ اللہ تعالیٰ مطلب یہ سارا جو ہے زمین آسمان سب کچھ جو ہے یہ ایک تھا پہلے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو الگ کیا، کانا ففتقنا اینڈ وی کلوو دیم اسنڈر، سیپریٹڈ دیم. تو اللہ تعالیٰ نے تو یہاں پر یہ ڈسکرائب ہوئی ہے، بلکہ ایک حالانکہ جو آج کی جو میری گفتگو ہے یہ سائنٹیفک فیکٹس پر نہیں ہے، سائنٹیفک فیکٹس بہت سارے ہیں قرآن کے اندر، بٹ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں جو بنیاد رکھی ہیں قرآن کے اندر. سینکڑوں جو سائنسی علوم ہے اس کی بنیاد قرآن کے اندر موجود ہے. تو قرآن انکریجز سائنٹیفک ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، لیکن انسان اس کے ذریعے حقائق تک پہنچے، بہکے نہیں کہ وہ بہک جائے، وہ الٹیمیٹ ڈیزائن کو ہی نہ سمجھ پائے کہ الٹیمیٹ ڈیزائن کیا ہے. یہ الٹیمیٹ ڈیزائن کے پیچھے ایک کریٹر، ایک خالق ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے. تو اس تک پہنچنا ضروری ہے، یعنی کہ توحید تک پہنچنا ضروری ہے. حالانکہ جو ایک ایتھیسٹ ہے وہ یہاں تک کہ وہ اپنی عقل استعمال کر کلمے کا جو ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، تو اس کا ایک حصہ تو بول دیتا ہے کہ لا الہ، کہ کوئی خدا نہیں ہے، لیکن الا اللہ، سوائے ایک اصل اللہ کے، یعنی کہ ایک اصل خالق کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، یعنی کہ سارے جھوٹے خدا ہیں. صرف ایک ہی جو ہے اصلی الحق جو ہے وہ ایک خدا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے. تو وہ ہمیں سمجھانا ہے کہ جو اصل خالق ہے. تو قرآن جو ہے انکریج کرتا ہے عقل، ریشنیلٹی کو، جو ہے ریزن کو. جگہ جگہ قرآن کے اندر آتا ہے ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، کہ اس کے اندر آیات ہیں، نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے، یعنی کہ ریزن کرنے والوں کے لیے، ریشنل مائنڈ والوں کے لیے، جو ریشنلی تھنک کرتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے، تو جو ایتھیسٹ ہوتا ہے وہ اپنا دماغ یوز کرتا ہے بہت سے لوگ، اور وہ ایک حد تک وہ پھر ایک رزلٹ تک پہنچتا ہے کہ ہاں بھائی کہ میں اس خدا کو نہیں مانتا،
میں خدا کو نہیں مانتا، لیکن وہ ہو سکتا ہے کہ اس کو جو کانسیپٹ اس کو دیا گیا ہے خدا کا، اس کے سمجھ میں نہیں آئی وہ چیز، تو اس لیے وہ خدا کا انکار کر دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ان ایسے لوگوں کو صحیح کانسیپٹ دیں، اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو جو ہے ان کا کوشش کریں کہ ان کا رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے، ایک اللہ کی سمجھ ان کے اندر پیدا ہو جائے جو اصل خالق ہے۔ تو جو ایک ایتھیسٹ ہے اور جو خدا پر یقین نہیں کرتا، تو ہمیں چاہیے کہ کوشش کریں اس کو حقائق تک پہنچائیں، اس کو حقائق تک لے کر جائیں، کیونکہ اس کے لیے جو یارڈ سٹک ہے، جو ایک ایتھیسٹ ہے وہ کہے گا کہ اس کے لیے سائنس سب سے اوپر ہے، جو اس کو سائنس بتاتی ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ سورس سے ہے، یہ کتاب جو خالق جس نے سب کچھ پیدا کری ہیں، اور وہی تم کو ساری باتیں بتا رہا ہے، سائنس کی بہت ساری باتیں بتا رہا ہے۔ اگر سائنس تمہارے لیے سب سے اوپر ہے تو یہ ساری چیزیں تو ہم نے آج پتہ کری ہیں جو قرآن کے اندر 1400 سال سے پہلے ہیں، لیکن قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ آیات کی کتاب ہے، نشانیوں کی کتاب ہے جو آپ کو حقائق تک پہنچاتی ہے، جو آپ کو ہدایت دیتی ہے، جو آپ کو ایک اللہ کی طرف مطلب آپ کو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچاتی ہے۔ تو یہ ہدایت کی کتاب ہے، نہ کہ سائنس کی کتاب ہے، بٹ یہ نشانیوں کی کتاب ہے، آیات کی کتاب ہے۔ تو اس کے ذریعے ہمیں ایسے لوگوں کو جو ہے درس دینا چاہیے، لیکن کوشش آپ کو اپنی پوری کرنی ہے۔ ایک اور مثال میں دیتا ہوں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ وہی ریگارڈس ٹو ایسٹرونامی، جو ایسٹرونامی کے بارے میں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں سورہ یاسین میں سورۃ نمبر 36 آیت نمبر 40 آیت نمبر 40، اللہ فرماتا ہے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اٹ از ناٹ permitted for the sun to catch up with the moon، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ nor it is permitted for the night to overlap the day، كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، each of them is orbiting، each of them is swimming in its own orbit۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لَلشَّمْسُ کہ جو ہے سورج کو اجازت نہیں ہے اس چیز کی کہ وہ چاند کو پکڑ لے، اسی طرح سے رات کو اجازت نہیں ہے، وَاللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ کہ جو ہے کہ وہ دن سے آگے نکل جائے، نہیں۔ تو یہاں پہ اس بات سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کلیئر ہے کہ کُلٌّ فِی فَلَکٍ یَسْبَحُونَ کہ ہر ایک، چاہے وہ سورج ہو، چاند ہو، زمین ہو، ستارے ہوں، تو یہ سارے جو ہے یہاں پہ اللہ فرماتا ہے، فلک کا مطلب ہوتا ہے آربٹ یا ایک کورس، تو جس کے اندر وہ جو ہے یسبحون وہ چل رہے ہیں، یعنی کہ دے آر فلوٹنگ، تو وہ ایک پرٹیکولر آربٹ میں جو ہے چل رہے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سورج جو ہے چاند کو نہیں پکڑ سکتا، یعنی کہ کیوں نہیں پکڑ سکتا، ظاہر ہے تو وہ کیونکہ اپنے ایک دائرہ جو ان کا ہے اسی کے اندر وہ جو ہے چل رہے ہیں، روٹیٹ کر رہے ہیں یا ریوالو کر رہے ہیں، اور وہ یہ نہیں، اگر ان کا کوئی ایسا دائرہ نہیں بنا ہوتا جس کو قرآن نے کہا فلک، تو وہ پھر ہو سکتا ہے کہ سورج چاند کے پاس آتا، چاند سورج کے پاس چلا جاتا، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے کہ بٹ دے آر باؤنڈیڈ بائی دا لا، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے اس میں جو ہے تیر رہا ہے۔ تو یہاں سے کلیئر ہے کہ یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے کہ ہر ایک اپنے ایک آربٹ کے اندر ریوالو کر رہا ہے، روٹیٹ کر رہا ہے، یہاں تک کہ سورج بھی، اور یہ بات تو ہمیں ابھی ریسنٹ ٹائمز تک نہیں پتہ تھی کہ سورج بھی جو ہے روٹیٹ کرتا ہے، اٹ ٹیکس اباؤٹ 27 days فار سن، اور ریوالو بھی کرتا ہے اراؤنڈ دا سینٹر آف دا گیلیکسی، سورج جو ہے۔ تو یہ باتیں جو ابھی جسٹ ریسنٹلی ہم کو پتہ لگی ہیں، یہ قرآن کے اندر 1400 سال پہلے بتائی گئی ہیں، اور اگر کوئی صحیح فہم سے سمجھے گا تو اس کو سمجھ آ جائے گا کہ قرآن جو ہے یہاں پر کیا بتا رہا ہے، کس طرح سے وہ قرآن جو ہے روٹیشن کے بارے میں بتا رہا ہے، اور رات اور دن کا ایگزامپل دے کے بھی بتا رہا ہے کہ ظاہر سی بات ہے اوور لیپ نہیں کرتا، جب سورج کے ارد مطلب جو ہے روٹیٹ کر رہی ہوتی ہے ارتھ، تو اسی اور ریوالو کر رہی ہے اسی حساب سے جو ہے رات اور دن جو ہے آ رہا ہے، یعنی کہ اوور لیپ نہیں کر سکتی، نہ رات دن کو نہ دن رات کو، ایک ٹائم پہ مطلب اوور لیپ نہیں کر سکتی ہے، جس طرح سے دن نکلے گا اور جس طرح سے رات نکلے گی، یہ جو ہے روٹیشن کے تھرو ہے۔
تو یہاں سے ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی طرف سے یہ ساری انفارمیشن جو ہے کون بتا سکتا ہے، جو جس ٹائم پہ اس طرح کی دور دور تک لوگوں کو نہیں پتہ تھا جن حقائق کے بارے میں. تو یہ سائنسی باتیں قرآن کے اندر موجود ہیں، اور قرآن بنیادیں دیتا ہے یہ سارے علوم کی اوپر ریسرچ کرنے کے لیے، اس کے اوپر پڑھنے کے لیے. ایک اور چیز جو میں بتانے جا رہا ہوں جس کے بارے میں ابھی تک ہمیں ہم کوششیں کر رہے ہیں، ایلین لائف کے بارے میں. تو ایلین لائف کے بارے میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سرچ جاری ہے کہ ہمیں کوئی ایلین لائف کا ثبوت مل جائے، چاہے وہ مارس پہ ہو، چاہے وہ چاند پہ ہو. انسان ابھی چاند تک ہی پہنچا ہے، بٹ جو ہے ہم مارس پہ بھی جانے کی کوشش ہو رہی ہے. تو لیکن انسان ابھی تک مارس پہ نہیں پہنچ پایا ہے، صرف چاند تک ہی پہنچ پایا ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی روڈیمنٹری فارم آف لائف مل جائے، یونی سیلولر فارم میں مل جائے یا کسی طرح سے مل جائے. پانی کی تلاش کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے پلینٹس پہ پانی ہو، تو اس کی تلاش چل رہی ہے. اور کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ جو ہے ہمیں ایلین لائف پتہ چلے کہ ہمارے اس زمین کے علاوہ بھی دوسری زندگی ہے کہ نہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ انفارمیشن دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ شورا کے اندر، سورۃ نمبر 42 آیت نمبر 29، اللہ فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے خلق السماوات والارض، کریشن آف دا ہیونس اینڈ ارتھ، آسمان اور زمین کی خلقت. وما بث فیہما من دابہ، اور جو جاندار اللہ تعالیٰ کہتا ہے لیونگ بینگز جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ان کے اندر پھیلائی ہیں، یعنی کہ سارے یونیورس کے اندر، زمین اور آسمانوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے جاندار یعنی کہ لیونگ بینگز جو ہے جاندار جو ہے کریچرز جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے سارے زمین اور آسمان میں پھیلا رکھے ہیں. یعنی کہ ایلین لائف جو ہے ایگزسٹ کرتی ہے، اس زمین کے علاوہ بھی ایگزسٹ کرتی ہے. تو یہ انفارمیشن قرآن میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے. لیکن ابھی بھی ہم جو ہے ریسرچ کر رہے ہیں، ابھی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں، پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ ہم دوسرے پلینٹس تک پہنچ سکیں اور دیکھ سکیں کہ کوئی فارم میں لائف ہے کہ نہیں. ایون ایز آف ناؤ ابھی تک بھی ہم جو ہے یونی سیلولر فارم آف لائف بھی نہیں پتہ کر پائے ایز آف ناؤ. تو لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک جو ہے زندگی، لیونگ بینگز جو ہیں وہ اس زمین کے علاوہ بھی موجود ہیں، جس کے بارے میں نے اور دوسری ویڈیوز میں ہی بات کی ہوئی ہے، ایلینس ان قرآن. تو ایلینز جو ہے ایگزسٹ کرتے ہیں. اب کس حد تک کس فارم میں ایگزسٹ کرتے ہیں اس کی ہمیں کوئی معلومات نہیں. کس حد تک پتہ چلے گا ہم یہ بھی نہیں جانتے، لیکن قرآن میں یہ انفارمیشن ہے کہ ایلین لائف ایگزسٹ کرتی ہے. تو ایک ملحد جو ہے، جو ایک ایتھیسٹ ہے، اس کو ہم بتائیں کہ اس طرح کی انفارمیشن قرآن کے اندر ہے اور ایسی انفارمیشن ہے جس کا ابھی تک نہیں پتہ تھا، لیکن وہ اب ہم ان باتوں کو سمجھ پائے ہیں. تو اس کو چاہیے کہ اس کتاب پر ایمان لائے، اس ایک خدا پر ایمان لائے. ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی انسانوں کی عبادت میں لگ جاؤ، ہم کہتے ہیں کہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو ہر شے پر قادر ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. تو ایسے خدا کی طرف ہم دعوت دیتے ہیں ایسے لوگوں کو جو ایک اللہ ہے. قل هو اللہ احد، سے از اللہ ون. تو قرآن کے اندر اتنے سارے جو سائنسی علوم ہیں، جو سائنس کے ڈیفرنٹ سبجیکٹس ہیں، اس کی بنیاد قرآن کے اندر موجود ہے، جیسا میں بتا رہا ہوں. اور ایون بہت سارے سائنٹیفک فیکٹس ہیں جس کے بارے میں آگے فردر ویڈیوز بناؤں گا اور ڈیٹیل کے اندر. لیکن آج مینلی میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ اس قرآن کے اندر بنیاد ہے ایسے ڈیفرنٹ جو سائنس کے جو سبجیکٹس ہیں، جو سائنس کے ڈیفرنٹ برانچز ہیں، اس کے بارے میں جو ہے قرآن کے اندر اس کی بنیاد رکھی گئی ہیں. الگ الگ آیات کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو کہتا ہے کہ آپ جاؤ، آپ دیکھو، آپ عقل کا استعمال کرو، آپ ریزن کا استعمال کرو، آپ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا نشانیاں رکھ رکھی ہیں، کس طرح سے جو ہے، یعنی کہ ایک طرح سے اللہ کہہ رہا ہے آپ ریسرچ کرو، آپ دیکھو، آپ پڑھو، آپ جانچو، آپ پرکھو ان چیزوں کو. لیکن یہ چیز آپ کو الٹیمیٹ ڈیزائن کی طرف لے جانا چاہیے کہ آپ کو صحیح اس میں فہم میں سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ایک چیز جو ایک پروپورشن میں چل رہی ہے، ساری چیزیں جو ایک کوئی ڈس آرڈر نہیں ملے گا آپ کو اس طرح کے. اللہ کی جو فنکشننگ ہے، چاہے وہ ہیومن باڈی ہو یا آسمان اور زمین ہو، تو سب کچھ ایک صحیح مینر میں چل رہا ہے، ایک صحیح طریقے پہ چل رہی ہیں ساری چیزیں. کیونکہ جیسے میں نے ایک مثال دی، اسی طرح سے اگر سورج کو اور چاند کو ایک وہ نہ دیا ہوتا، یا زمین کو ایک کورس نہ دیا ہوتا، تو یہ آپس میں ٹکرا جاتے، لائف سسٹین نہیں کرتی. کیوں چل رہی ہے یہ؟
کیونکہ یہ اللہ نے ایسے لاز سیٹ کرے ہوئے ہیں کہ جس پر یہ چل رہی ہے، اور یہ زندگی آپ کی چل رہی ہے جس کے اوپر. اگر یہ لاز نہیں سیٹ کیے ہوتے تو ابھی زمین گھس جاتی سورج میں اور زمین تباہ ہو جاتی یا سورج آ پڑتا. لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک پیریڈ ڈٹرمائن جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اس پر یہ چلیں گے، تب تک یہ کام کریں گے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو طے کر دیا ہے. فردر اور آ جاتا ہوں میں فردر سورہ روم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورۃ نمبر 30 آیت نمبر 22، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاخْتِلَافُ السنتکم و الوانکم، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور جو اختلاف ہے تمہاری زبانوں میں، تمہارے رنگوں میں، اس میں نشانیاں ہیں علم رکھنے والوں کے لیے. تو اللہ کہتا ہے کہ اختلاف تمہاری زبانوں میں اور تمہارے رنگوں میں، اس سے کیا نکلتا ہے؟ اس سے نکلتا ہے آپ کے جو سبجیکٹس ہیں لائک لنگوسٹکس، آپ کے جو سبجیکٹ ہیں لائک ایتھنالوجی، تو اس طرح کے سبجیکٹس یہاں سے اس آیت سے نکلتے ہیں. اللہ کہتا ہے ان میں نشانیاں ہیں، آپ کے رنگ کے پھیر بدل میں، آپ کے زبانوں کے پھیر بدل میں، ان سب کے اندر نشانیاں ہیں. اسی طرح سے فردر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں سورہ روم سورۃ نمبر 30 آیت نمبر 21، اللہ فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اور اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارا جوڑا پیدا کیا تمہیں میں سے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، تاکہ تم سکون حاصل کرو، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے تمہارے بیچ محبت اور رحمت رکھ دی. ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں فکر کرنے والوں کے لیے آیات ہیں. تو یہ جو ایموشنز ہیں، اس کی جو ایک سائنٹیفک انڈرسٹینڈنگ ہے، تو اس میں کیا سبجیکٹس آئیں گے لائک سائیکولوجی، نیورو کیمسٹری، تو یہ ساری چیزیں ڈیل کرتی ہیں. لو ایز این ایموشن جو اللہ تعالیٰ نے لو اینڈ مرسی جو انسان کے اندر رکھی ہے، تو اس اللہ کہتا ہے اس کے اندر بھی نشانیاں ہیں. تو یہ سارے سبجیکٹس ہیں جو قرآن کے اندر جن کی بنیاد ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں لگتا ہے یہ ایموشنز سمجھنا، یہ سارے جب ہم ایک سائنٹیفک سبجیکٹس کے لحاظ سے پڑھیں گے تب بھی ہمیں سمجھ آئے گا کہ یہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا میکینزم ہمارے اندر رکھے ہیں، اور آسمان اور زمین کے اندر کیا کیا لاز ہیں، کیا کیا میکینزم جو ہے چل رہے ہیں الگ الگ، کیا کیا اصول پر مبنی ہیں ساری چیزیں، کیا کیا قوانین پر مبنی ہیں. جب ہم ان کو سمجھتے ہیں تو بے شک ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ یہ الٹیمیٹ ڈیزائن کس کا ہے. یہ ایک اللہ تعالیٰ جس نے ساری چیزوں کو پیدا کرا ہے، جس نے ہمیں پیدا کرا ہے، اور قرآن کے اندر وہ ہمیں یہ ساری انفارمیشن دے رہا ہے انسان سے متعلق کہ انسان کے کیا بیہیویئرس ہیں، انسان جو ہے کیسے سوچتا ہے، کیسے سمجھتا ہے. یہ ساری چیزیں انسان کی بہت ساری سائیکولوجی کے بارے میں قرآن کے اندر ہے. اسی طرح سے جو سارے سبجیکٹ میں نے بتا دیے، ایسٹرونومی، کاسمولوجی، میڈیسن، یہ ان ساری چیزوں کو جو ہے اس کی بنیاد قرآن کے اندر انفارمیشن دی ہے. دیکھیے قرآن میں کوئی آپ کو ایکویشنز نہیں مل جائیں گی E=mc² یا کچھ نہیں. قرآن جو ہے بنیاد اصول دیتا ہے قرآن، تو اسی سے جو ہے آپ سمجھ کے آگے مطلب بڑھتے ہیں اسی راہ کے اندر. تو اسی لیے اللہ کہتا ہے اس میں آیات ہیں، یہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ آپ کو حقائق تک پہنچاتی ہے. تو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے ہم سب کو اسی طرح سے. تو یہ جو قرآن نے کوئی روکا نہیں ہے، قرآن تو انکریج کرتا ہے سائنٹیفک ریسرچ کو، لیکن یہ آپ کو جو ہے ایتھیزم کی طرف نہیں لے جانا چاہیے. آپ کو الٹیمیٹ ڈیزائن کو سمجھنا چاہیے. ہم سوچتے ہیں کہ سائنس سب سے سپیریئر ہے، سائنس از ناٹ سپیریئر. ابھی بھی آپ دیکھیں گے تو ابھی ہم بہت پیچھے ہیں، سائنس کی ڈیولپمنٹ کے حساب سے بھی ہم بہت پیچھے ہیں. اگر ایک سوچ بنائیں ہم کہاں تک جا سکتے ہیں، تو ہم ابھی بہت پیچھے ہیں سائنس میں. ابھی انسان صرف چاند تک ہی پہنچ پایا، اور چاند کیا ہے آپ دیکھیں کتنی ساری گیلیکسیز ہیں. ایک گیلیکسی کے اندر اربوں سورج ہوتے ہیں ہمارے ایک سورج جیسے. جو ستارہ جو آپ دیکھتے ہیں اتنی دور، وہ آپ کو چھوٹا نظر آتا ہے کیونکہ وہ بہت دور ہے. اٹس مینی لائٹ ایئرس اوے، فار اوے، اٹس ویری فار اوے. تو اس کو دیکھتے ہیں وہ اتنا چھوٹا سا نظر آتا ہے. ایسے اربوں سورج ہیں، صرف ہماری ایک ملکی وے جو ہماری گیلیکسی ہے اس کے اندر اربوں سورج ہیں. اسی طرح سے اربوں گیلیکسیز ہیں. مطلب ہم کمپریہینڈ بھی نہیں کر سکتے، مطلب کیا ہماری سائنس ہمیں کہاں تک لے گئی ہے. ابھی ہم بہت پیچھے ہیں، کیونکہ ایک ایرا تھا جب آپ پچھلے والے ایرا میں جائیں گے تو ہمیں اب لگتا ہے کہ وہ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کے حساب سے وہ کافی پیچھے تھے. تو اسی طرح سے اس وقت ہمیں لگ رہا ہے ہم بہت آگے ہیں، لیکن جب ہم اس سے اور آگے جائیں گے تو ہمیں لگے گا ہم بہت پیچھے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو ہے سائنس از ناٹ سپیریئر، سائنس سب سے اونچی چیز نہیں ہے. ہاں سائنس کے فائدے ہیں اگر اس کو صحیح طریقے سے یوز کیا جائے، لیکن اس سے آدمی اگر ایتھیزم کی طرف چلا جاتا ہے تو یہ بھی غلط ہے.
یہ بالکل غلط ہے. اس کو وہ اگر صحیح فہم سے چیز کو سمجھے گا تو ہی ول کم انٹو بلیونگ ون گاڈ. تو بے شک ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں کو صحیح کانسیپٹ دیا جائے ساری چیزوں کا سائنس کے استعمال سے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ قرآن کو جانچیں، اس کو دیکھیں، اس کو پرکھیں، اس کو سمجھیں. جو باتیں میں بتا رہا ہوں آپ ان آیات پر جو ہے جا کر ریسرچ کریں جو میں بتا رہا ہوں، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ساری باتیں قرآن میں پہلے سے موجود ہیں جو ہم آج سائنٹیفک ریسرچ کے ذریعے پہنچ رہے ہیں. اور ایسے ایسے سبجیکٹس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا جس کی بنیاد قرآن کے اندر رکھی گئی ہے، جو اب ہمیں سمجھ آ رہے ہیں، جو نان ایگزسٹنٹ تھے اس ٹائم میں. اس طرح کے سبجیکٹس جو ہیں. ایک اور مثلاً میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ عنکبوت میں سورۃ نمبر 29 آیت نمبر 20، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل سیروا فی الارض، سیر کرو، مطلب زمین کے اندر گھومو پھرو، سیر کرو، ٹریول تھرو دا ارتھ. قل سیروا فی الارض فانظروا، اور دیکھو کیف بدأ الخلق، جو ہے اللہ نے کیسے ابتدا کری خلقت کی، ہے نا. کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہاؤ ہی پروڈیوسڈ دا کریشن. اور یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ جو آیت ہے یہ بات کر رہی ہے پیلینٹولوجی کے بارے میں. جو اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ دیکھیں، جائیں کس طرح سے اللہ نے پرانی مطلب پہلے ابتدا کری تخلیق کی. جیسے کہ اب بہت سارے ایسے اینیملس ہیں، بہت سارے ایسے کریچرس ہیں، ایسی مخلوق جو اب نہیں ہیں، اب موجود نہیں ہیں، لیکن جب ہم فاسلز جو ہے ایگزامن کرتے ہیں ہمیں تو اس طرح کے ہم ریسرچ کر کے ہم پہنچ، جیسے ڈائناسورس ہیں، جیسے میمتھ ہیں، یہ سب ایکسٹنکٹ ہیں آج کے ٹائم میں، لیکن تھرو فاسلز تو ہم جو ہے پہنچے ہیں کہ ہاں بھئی یہ ایگزسٹ کرا کرتے تھے اس طرح کے جو ہے مخلوق جیسے کہ ڈائناسورس. تو یہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق، کہ دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ نے ابتدا کری خلقت کی، جا کر زمین کے اندر آپ دیکھو. تو یہ آپ سمجھیے کس طرح سے یہ ساری خلقت اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. کئی مخلوق پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اب وہ ختم ہو گئی، نئی مخلوق بھی پیدا کر دیتا ہے. تو نئی اسپیشیز بھی کئی مطلب ڈسکور ہو جاتی ہیں جو ہو سکتا ہے پہلے نہیں تھیں اب لیکن ڈسکور ہو گئی ہیں. تو یہ ساری چیزیں، لیکن یہ ہمیں ایک مطلب یہ ساری چیزیں اصل علم کیا ہے؟ اصل علم یہی ہے کہ ہم الٹیمیٹ ڈیزائن کو سمجھیں کہ ان ساری حقائق کے پیچھے جو ہے ایک ہے. کون ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر سورہ روم میں سورۃ نمبر 30 آیت نمبر 9، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کانوا اشد منہم قوۃ. کہ اللہ فرماتا ہے کہ اولم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں سیر نہیں کرتے، کیا وہ دیکھتے نہیں گھوم کر زمین میں، فینظروا دیکھتے نہیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ کیا انجام ہوا ان سے پہلی قوموں کا، کانوا اشد منہم قوۃ، وہ ان سے بھی زیادہ مطلب طاقتور تھے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ جاؤ دیکھو، یعنی کہ یہ جو آیت ہے یہ آرکیولوجی کے بارے میں آپ کو بنیاد دے رہی ہے کہ آپ جائیں دیکھیں پرانی جو سویلائزیشنز رہی ہیں ان کے مطلب کیا تھا، ان کے طور طریقے کیا تھے. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں ایجپشین جو سویلائزیشن تھا اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں ان کے پیرامڈس دیکھتے ہیں، تو ہرپن سویلائزیشن تھا. تو اس طرح سے بہت سارے جو پرانے بڑے بڑے سویلائزیشن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہاں پر بنیاد دے رہا ہے اس کی، مطلب اس سائنٹیفک علوم کی، اس پرٹیکولر برانچ کی جو کہ آرکیولوجی ہے، کہ آپ جاؤ دیکھو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے کانوا اشد منہم قوۃ، وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے، یعنی کہ ان سے زیادہ قوت رکھتے تھے جو ابھی پریزنٹ سویلائزیشن تھی. تو اس طرح کی کافی بڑی بڑی سویلائزیشنز پہلے بھی رہ چکی ہیں. ان کی ڈیولپمنٹ وہ کیسے مطلب ان میں کیا تھا کیا نہیں تھا، ان کے پورے بارے میں ان کی ڈیٹیل، یہ ساری جو ہے آرکیولوجی کے اندر جو ہے ڈیل ہوتی ہے. یہ آرکیولوجی کے بارے میں یہ آیت بنیاد رکھتی ہے. تو اس طرح سے اور سینکڑوں ایگزامپلس ہیں، میں کافی اور دیر اس کے اوپر بات کر سکتا ہوں، الگ الگ جو بھی قرآن کے اندر بنیاد دی گئی ہے الگ الگ سبجیکٹس کی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس کے لیے سائنس سب سے اوپر ہے وہ یہ دیکھیں کہ اس کی کہیں سے بنیاد ہے. سائنس کے علوم کے بارے میں بھی ہم اس چیز پر ایروگینٹ ہیں، اس چیز پر ہم جو ہے بہت فخر کر رہے ہیں کہ ہم بڑا سائنس میں آگے نکل چکے ہیں، اس کے اوپر ہم سے اوپر نہیں ہے کوئی. یہ فخر کرنا، یہ دس از ایروگینس، دس از شیئر اگنورینس اور ایروگینس. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم بہت آگے نکل گئے، ہم نے بہت پتہ کر لیا. جیسا کہ میں نے بتایا ابھی تو ہم کہیں پر بھی نہیں ایگزسٹ کرتے.
آپ یونیورس کو دیکھیں گے پورے تو ہم کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں؟ ابھی تو ہمیں کچھ بھی نہیں پتا، ابھی تو ہم ٹریول بھی نہیں کر سکتے، یہ اتنے بڑے بڑے ڈسٹینسز ہیں مطلب جو یونیورس کے، ہم تو ان کو ٹریول بھی نہیں کر سکتے، زندگی بھی ختم ہو جائے گی تو یہ گیلیکسی بھی نہیں ہم کراس کر پائیں گے، اپنا ہمارا جو سب سے پاس کا جو سورج ہے اس تک بھی نہیں پہنچ پائیں گے، یعنی کہ اس سورج سے جو نیکسٹ سورج ہے اس تک بھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو ہمارے تو لائف سپین ہی بہت چھوٹا ہے، کچھ بھی نہیں ہے یہ۔ آپ اگر ڈسٹینسز دیکھیں گے نا یونیورس کے تو اسی میں آپ حیرت ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو آسمان اور زمین کی، مطلب آسمانوں کو دیکھو، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا تم اس میں کوئی تمہیں فلا دکھائی دیتا ہے، کیا کوئی کمی دکھائی دیتی ہے؟ تو یعنی کہ یہاں سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کتنے چھوٹے ہیں، لیکن انسان جو ہے بہت ایروگینٹ ہے۔ تو یہی چیز ہے کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ تھوڑا سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہم نے کیا کر لی تو ہم سوچ رہے ہیں ہم بالکل اوپر ہو گئے، ہم مطلب کھلا تضاد کر سکتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بھی کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ تو ایتھیزم جو ہے ایک حد تک یہ ہے، آدمی ریزن کر کے ایک نتائج تک تو پہنچتا ہے، لیکن وہ نتائج یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ایک حقیقی معبود کو بھی جھٹلا دے، ایک حقیقی جو خالق ہے آپ کا، جس نے آپ کو بنایا ہے، اس کو بھی آپ جھٹلا دیں، نہیں۔ بٹ یہ آپ اگر صحیح فہم سے سائنس کو سمجھیں گے تو آپ الٹیمیٹ ڈیزائن کو سمجھیں گے جو اللہ تعالیٰ کا ہے، جو ہر چیز کے اندر ہے، جو ایون ہر چیز ایک پرپورشن میں چل رہی ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز ایک لاز سے ایک پرٹیکولر قوانین ہے، ہر چیز کے ایک لاز ہیں جس پر ساری چیز چل رہی ہے۔ آپ کا خود کا جسم آپ دیکھ لو، اللہ کہتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون، آسمان اور زمین میں آپ دیکھو کس طرح سے ساری چیزیں کام کر رہی ہیں۔ تو ہم تو ابھی بہت پیچھے ہیں ایون سائنس کے حساب سے بھی۔ اگر ایسا ہوتا تو اگر ہماری اتنی ڈیولپمنٹ ہوتی کیوں نہیں ہم جیتے 1000 سال، 2000 سال، 5000 سال؟ نہیں، ایسا نہیں کر سکتے ہم، بیکاز یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی عمر دی ہے ہم اتنا ہی جئیں گے، اتنا ہی رہیں گے اس دنیا کے اندر۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم سائنس کو بھی صحیح فہم سے سمجھیں تاکہ ہم اس الٹیمیٹ ڈیزائن کو سمجھیں، اور سائنس جو ہے ہمارے فائدے کے لیے، یوز کے لیے ہم سائنس کو یوز کرتے ہیں۔ ڈیولپمنٹ سے ہمیں جو ہے سائنٹیفک ڈیولپمنٹ سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے دنیاوی چیزوں پر، اور کئی طرح کے ہمیں فائدے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک دنیاوی فائدے تک ٹھیک ہے، لیکن آپ جب علم کو آپ صحیح فہم سے اگر سمجھیں گے تو یہ آپ الٹیمیٹ ڈیزائن کو سمجھیں گے اور آپ ایک خدا کی حقیقت تک پہنچیں گے۔ تو اسی بات سے میں ختم کرتا ہوں اپنی بات کو، فردر انشاءاللہ اور سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر بھی بات کرتے رہیں گے، اور جو قرآن کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہیں آج کے، لیکن جو میرا جو یہ مطلب تقریر تھی یہ صرف اسی بارے میں تھی کہ قرآن کے اندر الگ الگ جو سائنسز، الگ الگ جو برانچز ہیں سائنس کی، اس کی جو بنیاد قرآن میں دی گئی ہے۔ تو اور بھی آیات ہیں لیکن میں اس کو ابھی کور نہیں کر پا رہا، انشاءاللہ فردر کور کی جائیں گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔